دی ڈیپ ڈائیو کی اس نئی فکری نشست میں ہمیں کیسے حساس اور میں کہوں گی کہ بہت ہی گہرے موضوع سے آغاز کر رہے ہیں، جس نے ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے ہی شاندار ذہنوں کو خاموش کر رکھا ہے۔ مطلب آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اس بہت بڑے المیے کا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ کیسے انگریزی زبان کو قابلیت، ذہانت اور کامیابی کا بس ایک واحد معیار بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر کوئی روانی سے انگریزی نہیں بول پا رہا تو ہم فوراً اسے کم علم یا پسماندہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کو بدل دینے والے خیالات ہی کیوں نہ ہوں۔ آج کے اس گہرے جائزے کا جو ماخذ ہے نا، وہ ایک انتہائی زبردست اور فکر انگیز تحریر ہے جس کا عنوان ہے بیونڈ لینگویج، ری وائرنگ دا مائنڈ فار سکسیس۔ اور اس نشست کا مقصد صرف حقائق بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان بوسیدہ خیالات کو سائنسی اور نفسیاتی سطح پر چیلنج کرنا ہے جنہوں نے بے شمار انسانوں کے ذہنوں میں احساس کمتری کے بیج بو دیے ہیں۔ اور میرا ماننا ہے کہ اس موضوع پر غور کرتے ہوئے جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے نے کس طرح حقیقت کے زاویوں کو مسخ کیا ہے۔ مطلب اس تحریر کو پڑھتے ہوئے ایک بہت ہی گہری تشبیہ میرے ذہن میں ابھر رہی تھی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کسی بھی شخص کو محض اس لیے کمتر سمجھنا کہ وہ ایک مخصوص غیر ملکی زبان نہیں بول سکتا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم یہ مان لیں کہ دنیا کا عظیم ترین مصنف بننے کے لیے ایک انتہائی مہنگی اور شاندار سونے کی قلم کا ہونا ضروری ہے۔ واو، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے، یعنی اگر سونے کی قلم ہوگی تو ہی شاہکار لکھا جائے گا۔ جی بالکل۔ اب اس تشبیہ کی گہرائی میں جائیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ کیا ایک سونے کی قلم کسی ایسے شخص سے کوئی شاہکار لکھوا سکتی ہے جس کے پاس خیالات، مشاہدات یا احساسات ہی نہ ہوں؟ جواب ظاہر ہے کہ نہیں۔ قلم محض ایک اوزار ہے، ایک ٹول ہے، بالکل ایک ذریعہ ہے بس۔ اور بالکل اسی طرح زبان بھی انسانی خیالات، نظریات اور احساسات کے اظہار کا محض ایک ذریعہ ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اوزار کو اصل ہنر سے زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ یہ وہ نفسیاتی جال ہے جس میں پھنس کر بے شمار لوگ اپنی انفرادیت اور اپنی اصل صلاحیتوں کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ مہنگی قلم اور مصنف والی یہ تشبیہ واقعی صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے، لیکن اگر ہم موجودہ کارپوریٹ دنیا اور عملی زندگی کے حقائق پر نظر ڈالیں تو ایک تلخ سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ کیسا سوال؟ مطلب کارپوریٹ کلچر میں دیکھ لیں، میٹنگز میں یا انٹرویوز میں اکثر اسی شخص کو زیادہ قابل سمجھا جاتا ہے جس کی پریزنٹیشن اور جس کی انگریزی شاندار ہو۔ وہاں تو خیالات سے زیادہ اس بات کو نمبر ملتے ہیں کہ بات کتنے اعتماد اور کتنی روانی سے کی گئی ہے۔ تو بیونڈ لینگویج نامی یہ تحریر اس تضاد کو کس طرح دیکھتی ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک نہایت حقیقت پسندانہ اور چھپتا ہوا سوال ہے۔ ماخذ اس تلخ حقیقت سے قطعی طور پر انکار نہیں کرتا کہ موجودہ گلوبلائز دنیا میں انگریزی رابطے کی ایک بہت بڑی زبان ہے، لیکن تحریر جس چیز پر ضرب لگاتی ہے وہ زبان کی افادیت نہیں ہے، بلکہ زبان سے جڑا احساس کمتری ہے۔ یعنی وہ ڈر جو اندر بیٹھ گیا ہے۔ بالکل۔ جب کسی دفتر میں یا انٹرویو میں کوئی شخص صرف اس لیے خاموش رہتا ہے کہ اس کی گرامر درست نہیں ہے، تو وہ صرف ایک زبان نہیں ہار رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنا وہ منفرد آئیڈیا ہار رہا ہوتا ہے، اپنا وہ نظریہ ہار رہا ہوتا ہے جو شاید اس کمپنی یا اس معاشرے کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ ہم اپنا آئیڈیا مار دیتے ہیں محض گرامر کے ڈر سے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انگریزی کو اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان نے خود کو یہ باور کروا لیا ہے کہ انگریزی نہ آنے کی صورت میں اس کے خیالات کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ قدرت نے ہر انسان کو ایک مختلف سوچ اور ہنر دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مسائل ان لوگوں نے حل کیے ہیں جن کی سوچ میں گہرائی تھی، نہ کہ ان لوگوں نے جن کا محض لہجہ یا تلفظ شاندار تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل جنگ باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر چل رہی ہوتی ہے، اور یہیں سے اس تحریر کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو مجھے پرسنلی سب سے زیادہ دلچسپ اور سائنسی لگا۔ سب کانشیس مائنڈ والا حصہ؟ جی بالکل۔ ماخذ میں انسانی دماغ، خاص طور پر لاشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ کے کردار پر بہت تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ نفسیات کے مطابق یہ حصہ ایک پراسرار طاقت کا مالک ہے،
جس کی سب سے حیران انگیز بات یہ ہے کہ اسے حقیقت اور محض ایک تصور کے درمیان فرق ہی نہیں معلوم۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ دماغ فرق نہیں کر پاتا۔ بالکل، یہ لاشعور ایک معصوم بچہ یا ایک وفادار خادم کی طرح کام کرتا ہے، جو شعوری دماغ کی طرف سے بھیجے گئے ہر پیغام کو حتمی سچ مان کر بس اس پر عمل درآمد شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے انسانی رویوں اور ناکامیوں کی اصل سائنس سمجھ آنا شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم اس لاشعور کی میکینکس کو سمجھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انسانی دماغ کس طرح ہمارے جسم اور ہماری حقیقت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب فرض کریں ایک شخص کسی بھی میٹنگ یا انٹرویو میں جانے سے پہلے مسلسل خود کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میری انگریزی کمزور ہے، میں وہاں جا کر اٹک جاؤں گا، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور میں ناکام ہو جاؤں گا۔ اور وہ اندر ہی اندر پینک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ لاشعور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بات سچ ہے یا محض ایک بے بنیاد خوف ہے۔ وہ اس پیغام کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کر لیتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لاشعور جسم کو سگنل بھیجتا ہے کہ ہم خطرے میں ہیں۔ اس کے نتیجے میں جسم میں کورٹیسول نامی سٹریس ہارمون پیدا ہونے لگتا ہے۔ یعنی باقاعدہ کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے۔ 100%۔ انسان کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور وہ واقعی بولتے ہوئے اٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اس کی ناکامی کی وجہ انگریزی زبان کے الفاظ کی کمی نہیں تھی، بلکہ اس کا وہ خوف تھا جس نے لاشعور کو ہائی جیک کر کے اس کی تمام ذہنی اور جسمانی توانائی کو مفلوج کر دیا۔ یہ تو ایک پورا بائیولوجیکل اور نفسیاتی چکر ہے جو انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ مطلب انسان خود ہی اپنے خیالات کا قیدی بن کر اپنے جسم کو ناکامی کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر دماغ کا یہ اصول اس قدر طاقتور ہے کہ وہ محض خیالی ڈر کو ایک جسمانی حقیقت بنا سکتا ہے، تو یقیناً اس اصول کو الٹا بھی استعمال کیا جا سکتا ہوگا۔ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ تو ماخذ میں دماغ کی اس ری وائرنگ کے حوالے سے کیا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ انسان اس لاشعور کی طاقت کو اپنے حق میں کیسے استعمال کرے؟ یہی اس تحریر کا سب سے طاقتور اور میں کہوں گا کہ ترغیبی پہلو ہے۔ اگر لاشعور منفی اور جھوٹے خیالات کو سچ مان کر جسم کو ناکامی کے لیے تیار کر سکتا ہے، تو وہ مثبت اور طاقتور خیالات کو سچ مان کر جسم کو کامیابی کے لیے بھی پوری طرح تیار کر سکتا ہے۔ سائنس اسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتی ہے۔ نیورو پلاسٹیسٹی یعنی دماغ کو دوبارہ پروگرام کرنا۔ جی، جب کوئی انسان اس اصول کو سمجھ لیتا ہے تو وہ خود کو کسی زبان کے ترازو میں تولنا بند کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص خود کو ایک کامیاب مقام پر تصور کرتا ہے، جب وہ ذہن کی آنکھ سے بار بار یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اصل ہنر اور اپنی مہارت کی وجہ سے لوگوں کو قائل کر رہا ہے، تو اس کا دماغ واقعی اس کامیابی کی لہر کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے بھی باڈی میں کوئی کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں؟ بالکل۔ اس مثبت تصور یا ویژولائزیشن کے نتیجے میں دماغ میں ڈوپامین اور اینڈورفنز جیسے خوشی اور اعتماد کے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں۔ یہ وہ کیمیکلز ہیں جو انسان کے اندر بلا کا اعتماد، زبردست تحریک اور بے پناہ موٹیویشن پیدا کرتے ہیں۔ یہ محض کوئی خیالی یا فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں، یہ انسانی اعصاب کے کام کرنے کا سائنسی طریقہ ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ جب اندر کا خوف ختم ہوتا ہے نا، تو پھر انسان ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بھی وہ بات کہہ جاتا ہے جو سامنے والے کے دل پر اثر کر جاتی ہے، کیونکہ اب اس کی بات میں خوف کے بجائے اعتماد کی طاقت شامل ہوتی ہے۔ یہ تصوراتی مشقیں واقعی انسانی سوچ کو بدلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا عملی دنیا کی طرف واپس آئیں تو اس ڈیجیٹل دور میں جہاں انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، رابطے کے لیے انگریزی کی ایک خاص سطح کی ضرورت سے مکمل طور پر انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ جی، حقیقت پسندانہ بات ہے۔ تو اگر واقعی کسی کو یہ محسوس ہو کہ اسے یہ زبان سیکھنے کی ضرورت ہے، تو ماخذ میں اس ہنر کو حاصل کرنے اور اس کے ساتھ جڑے عزم کے درمیان ایک بہت ہی دلچسپ فرق بیان کیا گیا ہے۔ وہاں ہنر اور عزم کو الگ الگ رکھا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ اکثر ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ آج کا جدید ڈیجیٹل دور وسائل سے بھرا پڑا ہے۔ اگر کسی کو محسوس ہو کہ انگریزی سیکھنا وقت کی ایک ضرورت ہے، دھیان طلب بات یہ ہے کہ اسے محض ایک ضرورت کے طور پر دیکھا جائے، کامیابی کی حتمی شرط کے طور پر نہیں۔ شرط نہیں ہے، بس ایک ٹول ہے۔ بالکل۔ تو اس کے لیے آج کسی مہنگے انسٹیٹیوٹ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوٹیوب،
ای لرننگ پلیٹ فارمز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور لاتعداد ایپس موجود ہیں جن کی مدد سے کوئی بھی شخص اس مہارت کو بآسانی بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن ماخذ یہاں ایک بہت ہی طاقتور لکیر کھینچتا ہے۔ وہ لکیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زبان سیکھنا محض ایک ہنر ہے، جبکہ خود پر یقین رکھنا ایک عزم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنر تو ایک میکینک کی ٹول باکس کی طرح ہے، جس میں آپ جب چاہیں ایک نیا ٹول شامل کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی مشق اور وقت لگا کر انگلش کی گرامر اور ذخیرہ الفاظ سیکھے جا سکتے ہیں۔ بالکل سیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو عزم ہے، وہ اندر کی وہ آگ ہے، وہ یقین ہے کہ میرے خیالات قیمتی ہیں اور مجھے انہیں دنیا تک پہنچانا ہے۔ ہنر آپ کو انٹرنیٹ سے مل سکتا ہے، لیکن عزم انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ بدقسمتی سے لوگ ہنر کی کمی کا بہانہ بنا کر اپنے عزم کو سلا دیتے ہیں۔ یہ زاویہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اکثر لوگ محض اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ وہ اس تکلیف اور محنت سے بچنا چاہتے ہیں جو کسی بھی ہنر کو سیکھنے میں لگتی ہے، اور وہ اس سستی کو مجھے تو انگریزی نہیں آتی کے پردے کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ بالکل ایک کمفرٹ زون بن جاتا ہے۔ لیکن ایک اور انتہائی حساس پہلو بھی ہے جس پر بات کرنا ضروری ہے۔ معاشرے میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ احساس کمتری اس قدر گہری جڑیں پکڑ چکا ہوتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی مثبت نہیں سوچ پاتے۔ ان کے ذہن میں ناکامی اور کمتری کے پیٹرنز اتنے پکے ہو چکے ہوتے ہیں کہ محض موٹیویشنل باتیں یا تصوراتی مشقیں ان پر اثر نہیں کرتی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو جب کسی انسان کا ذہن اتنی گہری کھائی میں گرا ہو تو ماخذ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا سائنسی اور عملی حل پیش کرتا ہے؟ یہ ایک انتہائی حقیقت پسندانہ اور تلخ مسئلہ ہے، اور خوش قسمتی سے ماخذ صرف کھوکھلی موٹیویشن پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایک باقاعدہ نفسیاتی حل بتاتا ہے۔ وہ حل ہے NLP، یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ NLP کے بارے میں کافی سنا ہے آج کل۔ جی، جب احساس کمتری بہت گہرا ہو تو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ بس مثبت سوچیں۔ ایسے موقع پر لاشعور کی باقاعدہ اور منظم ری وائرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ NLP ایک ایسی جدید ٹیکنیک ہے جو بتاتی ہے کہ دماغ زبان کو کیسے پروسیس کرتا ہے اور اس سے ہمارے رویے کیسے بنتے ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی مشہور ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے جسے ری فریمنگ کہا جاتا ہے۔ اس ری فریمنگ کی ٹیکنیک کو اگر تھوڑا اور کھول کر بیان کیا جائے تو یہ عملی طور پر کس طرح کام کرتی ہے؟ مطلب ایک عام انسان اسے اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتا ہے؟ ری فریمنگ کا بنیادی مقصد انسان کے اس اندرونی مکالمے کو، اس سیلف ٹاک کو تبدیل کرنا ہے جو مسلسل اسے ناکامی کا سگنل دے رہا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کا دماغ اسے بار بار کہتا ہے کہ میری انگریزی بہت خراب ہے، اس لیے میں نااہل ہوں اور کوئی میری بات نہیں سنے گا، جو کہ ایک بہت ہی تباہ کن سوچ ہے۔ بالکل۔ اب NLP کی مدد سے اس زہریلے پیٹرن کو توڑا جاتا ہے اور اس خیال کو ری فریم یعنی نئے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے۔ اس خیال کو تبدیل کر کے دماغ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ میں اپنے کام اور اپنے ہنر میں ایک ماہر انسان ہوں، اور میں فی الحال اپنی اس مہارت کو ایک دوسری غیر ملکی زبان میں بیان کرنے کا طریقہ سیکھ رہا ہوں۔ کتنا واضح فرق ہے دونوں باتوں میں۔ ذرا ان دونوں جملوں کے اثر پر غور کریں۔ پہلے جملے میں مکمل مایوسی اور نااہلی کا احساس تھا، دوسرے جملے میں انسان نے اپنی مہارت کو تسلیم کیا اور زبان کو محض ایک عبوری مرحلہ قرار دیا۔ جب یہ ری فریمنگ بار بار کی جاتی ہے تو دماغ کے نیورل پاتھویز تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لاشعور اس نئے طاقتور اور مثبت سگنل کو قبول کر لیتا ہے اور یوں انسان کا کھویا ہوا اعتماد واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیکنیک واقعی دماغ کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے جیسی ہے۔ پرانے اور زہریلے وائرس نکال کر ایک نیا مثبت پروگرام انسٹال کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں ایک اور رکاوٹ بھی تو سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ جب کوئی انسان اس حد تک الجھن کا شکار ہو کہ وہ خود یہ ری فریمنگ نہ کر سکے تو اسے کسی ماہر کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ٹیبو موجود ہے کہ ذہنی صحت، نفسیات یا کاؤنسلنگ کے لیے کسی ماہر کے پاس جانا ایک قسم کا پاگل پن یا شدید کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ لوگ یہ سوچ کر کسی ماہر نفسیات یا کوچ کے پاس نہیں جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور یہی وہ سوچ ہے جو ان گنت لوگوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے۔ ماخذ اس دقیانوسی سوچ پر بھرپور وار کرتا ہے۔ یہ حقیقت سمجھنی ہوگی کہ اگر جسم میں کوئی تکلیف ہو، دل کا کوئی مسئلہ ہو، تو کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے تو نہیں کتراتا نا؟ بالکل۔
فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں۔ تو پھر دماغ جو پورے جسم اور زندگی کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر اس میں کوئی منفی سوچ یا احساس کمتری گھر کر گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے کسی ماہر نفسیات، کوچ یا کاؤنسلر کے پاس جانا کمزوری کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت لاجیکل بات ہے۔ کمزوریوں کو پہچاننا اور انہیں دور کرنے کے لیے کسی ماہر سے مدد مانگنا خود کو ایک عظیم انسان میں بدلنے کا پہلا، سب سے ایماندارانہ اور سب سے بہادر قدم ہوتا ہے۔ یہ قدم اس بات کی نشانی ہے کہ وہ انسان اپنے حالات سے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ اپنی اصل صلاحیتوں تک پہنچنے کے لیے ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ مدد مانگنا کمزوری نہیں، بلکہ یہ شعور کی ایک انتہائی بلند منزل ہے۔ یہ بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے کہ مدد مانگنے کو کمزوری کے بجائے بہادری کے طور پر دیکھا جائے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے نے انسان کے اندر موجود ہنر، لاشعور کی طاقت اور معاشرے کے ان مصنوعی معیاروں کی بہت سی پرتیں کھولی ہیں۔ اس گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اپنے اندر جھانکنا ہی اصل شروعات ہے۔ یہ جائزہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی زبردست مہارت، کوئی ایسا تخلیقی ہنر یا کوئی ایسا کمال کا آئیڈیا ضرور موجود ہوتا ہے جسے وہ محض انگریزی نہ آنے کے خوف یا احساس کمتری کے باعث دنیا سے چھپائے رکھتا ہے۔ دنیا کو انسان کے اصل ہنر کی، اس کی تخلیقی سوچ کی ضرورت ہے۔ کسی کی ٹوٹی پھوٹی انگریزی یا تلفظ سے دنیا کے بڑے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے ٹھوس نظریات سے ہوتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ان لسانی رکاوٹوں کے مصنوعی اور کھوکھلے خوف کو توڑ ڈالا جائے اور ہر انسان اپنی انفرادیت اور اپنی صلاحیتوں کو پورے فخر، پوری شان اور پوری طاقت کے ساتھ اپنائے۔ اپنی اصل قیمت کو کسی زبان کے پیمانے سے ناپنا بند کرنا ہی حقیقی آزادی ہے۔ اور اس پوری گہری اور فکر انگیز گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم ایک لمحے کے لیے رک کر اس پورے منظر نامے پر ایک مختلف اور وسیع تر زاویے سے غور کریں، جی فرمائیں۔ تو ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگرچہ یہ بات براہ راست اس ماخذ میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں لکھی گئی، لیکن یہ اسی فلسفے کا ایک منطقی تسلسل ہے۔ ہم نے بار بار یہ بات کی کہ زبان محض خیالات کو ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک پہنچانے کی ایک سواری ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا انسانوں نے منزل کو، یعنی اس اصل خیال، اس خالص ہنر اور اس جذبے کو چھوڑ کر صرف سواری کو ہی اپنی منزل نہیں سمجھ لیا؟ یہ بہت زبردست بات ہے۔ ذرا سوچئے، انسانی تاریخ میں ایسے کتنے ہی عظیم، حیرت انگیز اور دنیا کا رخ موڑ دینے والے خیالات ہوں گے۔ کتنی ہی ایسی ایجازات ہوں گی جو صرف اس لیے ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن ہو گئیں کیونکہ ان کو سوچنے والے اس غریب، اس کسان یا اس عام سے انسان نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ انگریزی یا کوئی اور غالب زبان نہیں بول سکتا۔ اور وہ خیالات کبھی دنیا تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ اور چونکہ وہ زبان نہیں بول سکتا، اس لیے اس کے اس عظیم خیال کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں۔ کیا اس معاشرے نے سواری کو اتنا سجا دیا ہے کہ لوگ اب منزل کی طرف جانا ہی بھول گئے؟ یہ ایک ایسی گہری، چبھتی ہوئی اور فکر انگیز سوچ ہے جس پر خاموشی میں بیٹھ کر ضرور غور کرنا چاہیے۔ یہ واقعی دل کو چھو لینے والی بات ہے کہ ہم نے سواری کو منزل سمجھ لیا ہے۔ اس گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات کے ساتھ دی ڈیپ ڈائیو کی آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی اس گفتگو نے آپ سب کو اپنے اندر چھپے اس اصل مصنف کو جگانے کی ہمت دی ہوگی جسے کسی سونے کی قلم کی محتاجی نہیں۔ اگلی نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔